کالج کا استاد اردو اسلامیات سائنس ریاضی پڑھانے والا کمرے میں داخل ہو اور طلباء سے کہے کتابیں نکالو، تو اگر ایک طالب علم اٹھ کے اس سے یہ کہنا کہ استاد صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایم اے کیا ہے تو ایم ایڈ بھی ہیں کہ نہیں، اور اگر آپ ایم ایڈ ہیں تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ریگولر یہ تعلیم حاصل کی ہے یا پرائیویٹ تھے، اور جب آپ نے نوکری حاصل کی تو میرٹ پہ تھے کہ سفارش پہ تھے۔ اسٹوڈنٹ اگر یہ سوال پوچھ لے تو استاد اسے پڑھاتا نہیں بلکہ کلاس سے نکال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تیری ذمہ داری نہیں، یہ مجھ سے پرنسپل پوچھے گا، یہ مجھ سے بورڈ کا چیئرمین سوال کرے گا، تم کون ہوتے ہو، یہ تم تو سبق پڑھو کتابیں نکالو، یہ کیا بات ہوئی، تمہارا منصب یہ نہیں، یہ مجھ سے کوئی بڑا بات کرے تو ہم تو صحابہ اہل بیت کے غلام ہیں، ہم نے ڈگریاں نہیں چیک کرنی، ہم نے تو ان سے فیض لینا ہے، ان کی باتوں سے خوشبو حاصل کرنی ہے، ان کے طرز زندگی سے اپنے دلوں کو معطر کرنا ہے، ان کے گھر دیکھ کے اپنے گھروں کو بسانا ہے۔ ہم اگر اس طرح الجھ جائیں گے تو پھر تو افکار و نظریات پر گرد جم جائے، پھر تو انسان جب شکوک و شبہات کا شکار زندگی گزارنے لگ جاتا ہے تو پھر تو وہ بیچارہ بے یقین ہو جاتا ہے، پھر تو وہ کیف سے سرور سے عاری ہو جاتا ہے، سجدوں کا نور، عبادتوں کی لذت، درود و سلام کا ذائقہ اس سے دور نکل جاتا ہے۔ تو ان سے فیض لے۔ اور دوسری بات میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ انسانی زندگی میں نا سانس لینے کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے، روٹی کھانے کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے بندہ سوئے نہ تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ نیند کی بھی بڑی حاجت ہے، یہ جو ہمارا سانس اندر باہر جاتا ہے یہ اگر رک جائے تو بھی آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ان سب چیزوں کی زندگی میں ضرورت ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر جینے کے لیے محبت کی بھی ضرورت ہے۔ گھر میں ہر شے موجود ہو نا، ساری اللہ تعالیٰ نے آسودگی، آسانی، ضروریات زندگی دے رکھی ہو، گھر میں ہر شے ہو، بس میاں بیوی کا آپس میں پیار نہ ہو تو ساری نعمتوں کے باوجود بھی گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ اگرچہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن آپ کی ساری زندگی کو وہ چیز ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ آپ کے سکون کی جگہ آپ کا گھر ہوتا ہے، آپ کسی کے گھر میں بڑے اعلیٰ ترین بیڈ پر بھی سو جائیں تو جو سکون کی نیند اپنے گھر آتی ہے نا وہ کسی کے ہاں نہیں آتی۔ تو انسان کے لیے محبت اتنی زیادہ ضروری ہے کہ گھر میں ہر شے ہو، محبت نہ ہو تو ساری نعمتیں پھیکی محسوس ہوتی ہیں۔ اور اگر مکان کچا ہو، روٹی اچار کے ساتھ ہو، بچے پرائیویٹ کی بجائے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہوں، لیکن گھر والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو کچے گھر میں بھی سکون کی نیند آتی ہے۔ آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں، کسی ادارے میں آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو بہترین تنخواہ دی جاتی ہے، الاؤنسز بھی ملتے ہیں، سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، آنا جانا بھی آسان ہے، وہ سب تمام آسانیاں جو کسی جگہ بھی کسی شخص کو ڈیوٹی کرتے میسر ہونی چاہیے وہ ساری میسر ہیں، لیکن جہاں آپ جاب کرنے جاتے ہیں ان لوگوں سے پیار نہیں، عملے سے بنتی نہیں، تو جتنی مرضی بھی اچھی آپ کی سیلری ہو ڈیوٹی پہ جانے کو دل کرتا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے زندگی میں تلخیاں تھوڑی پیدا کرنی چاہیے۔ کوئی ایک بات چلو آپ کی نہ بھی نہ کوئی مانے، توجہ ہے میری بات پر کتنی، کوئی ایک بات نہ بھی مانے تو پھر بھی گزارا کر لینا چاہیے۔ ہم ہر جگہ تلخی، مولوی صاحب ہیں بیچارے مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، اب نمازی ہیں 50 تو پورے 50 کی مانے تو مسجد میں سکون رہتا ہے، لیکن اگر 49 کی مان لیں ایک بندہ اڑ جائے تو وہ کہتا ہے کہ جناب ادھر تو نماز نہیں ہوتی۔ تو چلیں ایک بات چھوڑ بھی دیں، سب کی کیسے مانی جا سکتی، ممکن نہیں نہ ہوتا۔ ہم رائے نہیں دیتے، حکم جاری کرتے ہیں۔ جب مشورہ لیا جاتا ہے نا کسی سے تو اسے رائے دینی چاہیے، حکم نہیں دینا چاہیے۔ رائے دیں، رائے وہ ہوتی ہے جو قبول بھی کی جا سکتی ہے
اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب مولانا صاحب آپ نا یہ والی تقریر جمعے کو یہ بھی کہیے گا، پھر یہ بھی کہیے گا، پھر وہ اتنا خوبصورت سبق پڑھاتے ہیں کہ دل کرتا ہے بندہ ان سے کہے کہ تم آپ ہی آخ لیں، اتنا تو سبق دے رہا ہے نا جی۔ بعض لوگ فیصلہ کرانے آتے ہیں نا پنچایت میں چودھری صاحب سے، تو وہ کہتے ہیں وہ تمہیں اے آکھے گا، پھر تسی جواب اے آکھیا جی، پھر انہیں اے بھی آکھنا جی، پھر تسی جواب تو اس طرح کے بندے سے کہنا چاہیے کہ یار تو ساری پڑھی پڑھائی شے لے کے ہے، چودھری تو بیوقوف ہے بیچارہ، اسے تو بالکل پتہ نہیں فیصلہ کرنے کا۔ آپ جو کل میں ایک جگہ پہ تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرے امام نے یوں کیا ہے، وہ یہ خرابی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس طرح کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، اب آپ امام صاحب کو بھی لے کے آئے، میں ان کی بھی بات سنوں، آپ کی قول پر کیسے رائے دے دوں؟ مجھے کیا پتا آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ جب تک دونوں لوگ موجود نہیں ہوتے بات نکھر کر واضح، تو ہمارا یہ مزاج ہے کہ تلخیاں زندگی میں، تلخیاں پیدا کرنے سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو زندگی میں محبت کی بڑی ضرورت ہے، لہجہ پیار والا ہو، آنا جانا پیار والا ہو، انسان اپنی طبیعت میں گنجائش رکھے۔ یہ جو ہمیں کہا گیا حسد سے بچو، عداوت سے بچو، بغض سے بچو، تکبر سے بچو، کینے سے بچو، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی کا کینہ کریں گے تو اس کا نقصان کریں گے؟ جب آپ کے سینے میں کینہ ہوتا ہے تو جل تو آپ کا سینہ رہا ہے، سامنے والے کا کیا نقصان ہے؟ اگر آپ حسد کر رہے ہیں تو تباہی تو آپ کے اپنے سینے میں، سامنے والے کو اس کا کیا نقصان ہے؟ اگر آپ کسی جگہ تکبر کا شکار ہیں تو آپ پریشان ہیں، سامنے والا پریشان ہے۔ یہ تو جب ہنڈیا جلتی ہے تو اس کے اپنے کندھے جل جاتے ہیں، وہ کسی کا کوئی نقصان ہے۔ تو لہجہ محبت والا، اگر میں یہ کہوں نا کہ دین اسلام کا کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے تو دین اسلام کا دوسرا نام دین محبت ہے۔ ہر جگہ محبت کی بات کرتا ہے میرا دین، ہر جگہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، رب فرماتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں نا وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ جو لمبے لمبے سجدے ہوتے ہیں یہ محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ جو انسان دیر تک اپنے رب کو دکھڑے سناتا ہے یہ پیار ہو جاتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ جو رات بھر لوگ رکوع سجود میں رہتے ہیں یہ محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق میرے رسول پاک کی ذات کا ہے، حضور نے فرمایا تم اتنی دیر تک ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چکھ سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار نہ کرو۔ تمہارا نا ایمان تو ہوگا، یہ بخاری ہے، 3 چیزیں حضور نے بیان کی، فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو، ایک جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے کرو، اور تیسرا فرمایا مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 کام کر لو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آ جائے گا۔ اگر محبت نہیں تو مومن تو ہوں گے پر مومن ہونے کا مزہ، اگر مومن ہونے کا مزہ لینا چاہتے ہیں، سرور لینا چاہتے ہیں، لذت آئے نماز میں، عبادت میں، تو پھر اس کے لیے نا ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کریں، اور پیار نعروں میں نہ کریں، خالی محفلوں میں نہ کریں، یعنی پیار کے عملی اظہار بھی تو ہونا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہماری محبت ہوتی ہے تو پھر ان سے ملنے کو بھی دل کرتا ہے، ان کی یاد بھی ستاتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اس طرح کا تعلق ہوتا ہے کہ ان کی رضا میں راضی رہنا پسند بھی کرتے ہیں۔ اگر حضور سے بھی محبت کامل ہو نا تو اس کا تعلق صرف نعتوں سے، رسمی نعتوں سے نہیں، اس کا تعلق تو آپ کے قلبی جذبات کے ساتھ ہے۔ نعت تو ٹکراتی ہے دل سے جا کے۔ دیکھیں نا بندہ جو گھر میں لیٹا ہوا ہو تو بڑی ٹینشنیں اور بھی تو ہوتی ہے نا اسے، سارے پوچھتے ہیں خیر ہے نا، تو بندہ لیٹا تھا رات کو رونے لگ گیا، ہچکیاں لے کے رو رہا، سیانا بیانا بندہ ہے، وہ رو رہا ہے۔ بچے اٹھ کے آ گئے، ماں سے پوچھتے ہیں ابا جی کو کیا ہے؟ اماں کہتی ہے پتر تمہارے والی بات نہیں۔ اس نے کہا پھر کہا اماں نہیں، کوئی اگر درد ہے تکلیف ہے تو ڈاکٹر کا بندوبست کرتے ہیں، کوئی ٹینشن ہے تو ازالے کی کوشش کرتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟
ماں کہنے لگی پتر جا کے سو جاؤ، تمہارے والی بات نہیں۔ تو کہا ماں پھر بتا تو صحیح، ہمارا والد سمجھدار ہے، اس طرح روتے دیکھا نہیں۔ تو ماں بھی رو پڑی، کہنے لگی پتر تمہارے نبی کو نا، تمہارے والد کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، انہیں نا حضور کا شہر یاد آتا ہے، تو وہ تڑپ ساری اس وقت۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اولاد کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے جب اس کے عملی مظاہرے